मेहनत कश दोस्त आप सब अकाबरीन नौजवानों को कामरेड बाबाजान की जानिब से सुर्ख सलाम। या मेरे ख्याल में हमारे एहसान साहब ने बात ख़त्म की है इस पे कि अभी नया बहस आ रहा है चेयरमैन बनाए या न बनाए। दूसरी ये उहदों का सवाल है। अगर कोई साथी कहता है कि यहाँ 2 ग्रुप है, उहदा चाहिए, तो मैं कारकुन बन के काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना उहदा छोड़ना चाहता हूँ, अपना अदा कारकुन बनकर यहाँ झंडा लगाकर यहाँ जनाब वाला कुर्सी लगाकर काम करने के लिए तैयार हूँ, ताकि अवाम का भूख बधाने से बच जाए। मुझे कोई उहदे की गरज नहीं है, मुझे कोई सीनियर वाइस चेयरमैन हो तो मैंने हवाला किया, लेकिन हमें काम चाहिए, इत्तेफाक चाहिए। मैं प्रोफेसर साहब से भी जनाब अर्ज करूंगा यहाँ के जरिए, आप भी प्रोफेसर साहब हमारे बाइज़्ज़त आदमी हैं, आपने बहुत स्ट्रगल किया। हर बंदा ये नहीं होता है कि एक अपनी अपनी तरबियत होती है, अपनी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, अपनी अपनी मुतालिया होती है, लेकिन सब ने इस गरीब आवाम के लिए बहुत जद्दोजहद की है। प्रोफेसर साहब को भी यहाँ अपने साथियों के साथ आना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, मिलकर इत्तेफाक और इत्तेहाद करके मैं तो ये पैगाम दूँ कि साथ साथ मैं दूसरा सवाल ये बताऊंगा। ये जो हुक्मरान कहते हैं यहाँ तकसीम करने के लिए, ये जो 17 ग्रेड वाले को, ठेकेदार को, दुकानदार को आटा नहीं देंगे हम, क्या हम उनको भूखे बच्चों को मारे? वो कहाँ से लाएंगे, किस तरह लाएंगे? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का तकसीम हम उधर से देखेंगे। इस्लामाबाद के अंदर जाके हम रावलपिंडी सदर में मेट्रो बस में बैठते हैं, 30 रुपया उधर पेश किया, उधर से टिकट देते हैं। ये नहीं पूछते तू 17 ग्रेड का है, तू 20 ग्रेड का है, तू मजदूर है, तू स्टूडेंट है, ये नहीं पूछते हैं। वहां तो 100 अरब रुपए का सब्सिडी है। पीआईए तुम लोगों ने लूट के खाया, 400 अरब की सब्सिडी है। पंजाब के अंदर जनाब वाला 600 अरब की सब्सिडी दिया सिर्फ आटे का एक रमजान के महीने में। वो 600 की सब्सिडी तो शहबाज शरीफ ने खाया। यहाँ आके गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को 16 लाख बोरी गंदुम का मसला है, तो 16 लाख बोरी गंदुम के ऊपर हम आज उनको छोड़ते हैं, इस्लामाबाद के हुक्मरानों को। मेरे भाइयों, अभी गौर व फिक्र करने का वक्त है, आप सब जिम्मेदार लोग हैं। यहाँ हमें एक खुद मुख्तार आइंसाज असम्बली की जरूरत है। नहीं चाहिए, ले जाओ, हमको में देंगे ये सब्सिडी। दूसरी बात यह है, लिखो मायार साहब यहाँ, दूसरी बात यह है कि स्वस्थ ड्राई पोर्ट से, स्वस्थ कस्टम से आने वाले महसूलात तमाम के तमाम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर खर्च किए जाएं। तीसरी बात यहाँ का जो सयाहत का शूबा है, उस सयाहत के शूबे से आने वाली रकम, और जो भी सयाह पहाड़ों पे चढ़ने के लिए एक सयाह आता है, वो सयाह हर पहाड़ के अलग $8,000, $5,000, $10,000 एक सयाह ऊपर जो सबमिट करता है, वो जमा करता है। वो पूरे के पूरे सयाहों को इजाजत दे दे तो 1 साल में ही इतने सयाह आएंगे यहाँ से। गुर्बत का खत्म, हम तुम जैसे गरीबों को बिजली भी देंगे। तुम बिजली बनाते नहीं हो। दूसरी बात याद रखो भाइयों, ये कहते हैं मुल्क गरीब है, कितना झूठ बोलते हैं। किस तरह गरीब है? जाके इधर ऊपर देखो, सेक्रेटरियों की गाड़ियां देखो, कमिश्नरों की गाड़ियां देखो, एक्शनों की गाड़ियां देखो। ये कम करने के बाद उनके दफ्तर देखो, उनका मूविंग चेयर देखो, जो घूमने वाला जो कुर्सी है कितना महंगा है, 1.5 लाख का कुर्सी है। और ये कहते हैं यहाँ हेलीकॉप्टर में चलते हैं। तमाम सरकारी गाड़ियों में गाड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई भी जाके काम करता है, तनख्वाह लेता है, अपने पैदल जाके काम करे, सुबह में चले। शाखर्ची के खिलाफ हमें ऐलान जंग करने की जरूरत है। शाखर्ची खत्म करें। ये छोटी छोटी बातें हम इस तरह नहीं करेंगे। अभी हम क्लियर करेंगे। अगर हुकूमत पाकिस्तान हमारे मुतालिबात ये नहीं मानता है, तो हम आज खुल कर मुतालिबा करेंगे आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का सिफारत खाना इस्लामाबाद, खुद इस्लामाबाद में खोले। और दोस्त ममालिक के अंदर हमारा यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ कोई जनाब वाला वो नहीं है। उसके मफादात, उसके साथ चीन के साथ राहदारी में कोई हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये ऐलान करते हैं। अवाम का मसला, हम अपना मसला गुर्बत के साथ, अमीरात के साथ खुद हल करके पाकिस्तान के मसाइल हल करेंगे हम। दूसरी बात, यहाँ इन लोगों ने यहाँ आके ये ऐलान किया है कि ये जो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस और अहम कुछ उहदे हैं, वो यहाँ से नहीं बन सकते, गिलगित बाल्टिस्तान से।
یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے، پاکستان پرانے پاکستان والے فرق نہیں ہے، ایک ہے، یاد رکھو آپ. انہوں نے مل کر ادھر اسلام آباد میں فیصلہ کر کے دستخط کیا، کابینہ سے پاس کیا. ابھی بھی یہاں سارے پی ٹی آئی بھی ہے. حاجی گلبر صاحب محترم ہمارے بھائی پی ٹی آئی کے ہیں، ہمارے انجینئر اسماعیل صاحب ہمارے بھائی پیپل پارٹی کے ہیں، ہمارے ایمان شاہ صاحب ہمارے بھائی مسلم لیگ نون کے ہیں. اس طرح یہ سب مل کر یہ فیصلہ کیا. یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ادھر پی ڈی ایم پی ٹی آئی صاحب کی حکومت نے فیصلہ کیا نا. اب جو اسلام آباد سے آنے والے افسروں کے بارے میں بات کروں گا. اسلام آباد سے جو افسر یہاں آتے ہیں، اگر پاکستان کے دیگر صوبوں میں اسلام آباد کے اندر بیوروکریسی نے وہاں دودھ کی نہریں بہا کر انصاف کر کے سارا کا سارا کام ٹھیک کیا تھا تو ہم ان کا ہاتھ بھی چومتے ہیں. لیکن ادھر سارا کا سارا آوا بگاڑ کر ادھر کہتے ہیں ہم اہل ہیں، ہم تمہیں کریں گے. یہ کون سی بات ہے؟ لہٰذا ہم بتائیں گے کہ اسلام آباد حکمرانوں کو آپ ہمارے اوپر جیلوں میں ڈال کر، ہمارے اوپر زندانوں میں ڈال کر، مقدمات بنا کر، شیڈول 4 بنا کر ہمارے بچوں کو بھوکے نہیں مار سکتے ہو. یہ ہمارا موت اور زندگی کا مسئلہ ہے. ہمارا آئینی حقوق بھی اسی طرح سے ضرورت ہے ابھی آئین ساز اسمبلی کا خود مختار. اور میں امید کرتا ہوں آج کا ہاؤس اس بات کا اتفاق کرے گا. تمام معاملات اس اسمبلی میں پاس ہوں. اور میں اپنے عوام سے بھی جناب اپیل کروں گا، آپ کو بھی یہ وفاق پرست لوگوں کے پیچھے چمچگیری کرنے کے بجائے نکل کر آنا ہوگا. انقلابی طاقتوں کے ساتھ ہم ہی ان کو جناب والا مضبوط کرتے ہیں، ہمارے عوام ہی مضبوط کرتے ہیں. ان کو کن کو مضبوط کرتے؟ تمہارے بجلی کا ریٹ بڑھانے والوں کو، تمہارا یونیورسٹی کے بچوں کا فیس بڑھانے والوں کو. اب تک گلگت بلتستان میں ایک نرسنگ کالج نہیں دیا، ایک نرسنگ کالج نہیں دیا. میڈیکل یونیورسٹی تو دور کی بات، ریٹ بڑھاتے ہو آسمان پر. کس چیز کا ٹیکس نہیں لیتے ہیں؟ ہر چیز کا ٹیکس لیتے ہیں، ایک گندم کا دانہ کا نہیں لیتے. بس موبائل میں ویلنس ڈالتے ہیں تو کوئی این ایف سی ایوارڈ میں ہمارا حصہ ہے نہیں ہے، خیرات ہے. اور اس خیرات کو لے جا کے جناب والا ادھر جا کے یہ فیصلے لے کے آتے ہیں کہ آپ نااہل ہیں، آپ ہمارے اوپر بوجھ ہیں، آپ ہمارے اوپر بوجھ ہیں یا ہم آپ کے اوپر بوجھ ہے. حساب کتاب ہونا چاہیے. ایک کارڈ ہم بناتے ہیں، ایک کارڈ چھوٹا کارڈ ادھر اپنا کوئی کارڈ بناتے ہیں تو ہمیں پریس سے 300 میں بنتا ہے. وہ ہم اپنا ایسا شناختی کارڈ بناتے ہیں 1000 دیتے ہیں. کوئی پاسپورٹ بناتے ہیں تو 4000 سے 10,000 تک پیمنٹ کرتا ہے. ایک چھوٹا سا ہم کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کوئی مر گیا تو اس کو دیتے ہیں یہ 200 روپے. 10 روپے میں ادھر ایک غریب بندہ اپنا دکان کا کرایہ بھی دیتا ہے، بجلی بھی خرچ کر کے مشین بھی بنا کے فوٹو سٹیٹ دیتا ہے. اس فوٹو سٹیٹ کا کتنا خرچہ ہے؟ 5 روپے اس کو بچت ہے. یہ ہمیں 200 میں دیتے ہیں. یہ کہتے پھر تم آپ ہمارے اوپر جناب والا بوجھ ہیں. اور دوسری بات، تمام غیر ترقیاتی بجٹ کٹ ہونا چاہیے. اس کا ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے. جو بھی پیسے آتے ہیں غیر ترقیاتی بجٹ پہ ہمارا لگتا ہے. لہذا عوام کو تقسیم کر کے، عوام کو ڈیوائڈ کر کے یہ مطالبات کیے ہیں. لہذا اسلام آباد کے حکمران، آپ گلگت بلتستان کے عوام کو 70-75 سال میں آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. لہذا آپ کا یہ جو فیصلہ ہے ہم نہیں مانتے ہیں. کبھی تم محمد دادا کو پہاڑ دیتے ہو، کبھی تم پستان دادا کو دیتے ہو، کبھی تم اپنے بیٹے کو دیتے ہو، کبھی پیسے کھا کے دیتے ہو، کبھی دریا فروخت کرنے لگے. ادھر تم بجلی گھر بناؤ اور بجلی فروخت کرو. آنے والے وقتوں میں 100 روپے کا بجلی بنے گا 1 یونٹ. یہ اس لیے بجلی ہمیں اندھیرے میں رکھتے ہیں، ہمیں بھوکا رکھتے ہیں. ہمارا گلہ ہے یہاں کے لوگوں کو خود مختار کر کے، بااختیار کر کے. اسلام آباد کے حکمرانوں کو چاہیے، ان کا اپنا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو داخلی خود مختاری دی جائے. ہم سپریم کورٹ کے فیصلے سے نکل کے بات نہیں کریں گے. اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے دستخط کیا ہے، اس کے مطابق کریں. یہ لولی پاپ نہ دے دیں. باقی رہا سوال، ہم مل کے اتفاق کر کے، دو دل یک شود بشکنک کوہرا، 2 دل ایک ہو تو جناب بہت بڑے فلسفی نے کہا ہے یہ پہاڑ چیر کے نکل سکتے ہیں. ہم اتفاق کر کے بیٹھیں گے تو یہ حکمران، ان کا دل کیا ہے؟ پتھر کا تھوڑا ہے. یہ چوری کر کے، کرپشن کر کے، لکڑی کر کے، ٹھیکے لے کے، اپنے بندوں کو بھرتی کر کے، کچھ بھی یہ انتہائی بیماریوں میں، شوگر میں جا کے پریشان ہیں. ہم اتنے لوگ مل جائیں گے تو ہمارا مسئلہ ہے اتفاق. دل سے ملنا ہے، دل سے بیٹھنا ہے اور پرامن جریت کرنا ہے، جا کے بات کرنا ہے. ہم عقل سے، دلیل سے
کوئی لوگ اکسائیں گے، لاؤ کہیں گے فلان کے دفتر کو جلائیں گے، پاکستان کے دفتر کو، کوئی جلاؤ گراؤ کی ضرورت نہیں ہے. پرامن جا کے ہم نے کہنا ہمارا حق ادھر رکھ، بات ختم. اس کے لیے جگہ جگہ دوروں کا جو ہمارے ساتھیوں نے سینئر ہمیں یہاں تجویز دی ہے، میں اتفاق کرتا ہوں یہاں تمام اضلاع کے اندر آلریڈی پہلے سے کمیٹیاں بنی ہیں. ان کو گاؤں گاؤں دورہ کرنا چاہیے، جہاں کمیٹیاں نہیں ہیں کمیٹیاں بنانا چاہیے. بنا کے مؤثر تحریک چلائیں گے تو یہ سرکار مان لے گی. باقی ہماری طرف سے میں آج یہ بھی اعلان کروں گا، جو حق امجد ایڈوکیٹ کا ہے، حفیظ کا ہے، مہدی شاہ کا ہے، میر غضنفر کا، پیر کمر شاہ کا، وہ حاجی گلبر کا بھی ہے. یہ کوئی چے گویرا اور نیلسن منڈیلا نہیں ہے. انہوں نے بھی کوئی دفتر سے، جس طرح حاجی گلبر آ کے وزیر اعلیٰ بنا ہے، یہ بھی اس دفتر سے بنے ہیں. آپ گلبر کے ذات پہ تنقید نہیں کرو، سسٹم کو سمجھو، سسٹم پہ تنقید کرو. یہ سسٹم آپ لوگوں کو لوٹ رہا ہے. اس سسٹم کے کل پرزے ہیں یہ سارے، کوئی چے گویرے نہیں ہیں یہاں. تو لہٰذا ان الفاظ کے ساتھ میں، اگر میری کوئی بات آپ ساتھیوں کو کسی کو ناگوار گزری ہے تو میں معذرت کے ساتھ ایک بار